الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. یہ سورہ ہود کی 96 یعنی 96 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور کھلی دلیل دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا. اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. سو وہ لوگ تو فرعون کے حکم پر چلتے رہے، حالانکہ فرعون کی کوئی بات صحیح نہیں تھی. یقدم قومہ یوم القیامہ فأوردہم النار وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ. اور فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے ہوگا، سو اپنی قوم کو آگ پر پہنچائے گا. سو وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر وہ پہنچیں گے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ. اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی لعنت میں ہوں گے. بہت برا انعام ان کو دیا گیا. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ. یہ سب ان بستیوں کے حالات ہیں جو ہم تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں. ان میں سے کچھ بستیاں ابھی تک قائم ہیں جیسے مصر، اور کچھ بستیاں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بالکل ختم ہو چکی ہے. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ
فما اغنت عنہم آلہتہم التی يدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک وما زادوہم غیر تتبیب، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن خود انہوں نے نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ سو جب تیرے رب کا عذاب کا حکم آ پہنچا تو ان کے وہ معبود جن کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ لوگ پکارا کرتے تھے وہ ان کو کچھ بھی کام نہیں آئے، اور وہ جھوٹے معبود ان مشرکوں کی تباہی میں ہی اضافے کے سبب ہوئے، ان معبودوں کی وجہ سے ان کی بربادی ہی زیادہ ہوئی۔ اس صورت میں کئی مجلسوں سے الگ الگ نبیوں کے قصے چل رہے تھے۔ گزشتہ مجلس کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا تھا۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر شارٹ میں قصہ بیان ہوا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ آج کل مصر کو ایجپت کہتے ہیں۔ مصر میں ایجپت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالی کی عجیب و غریب شان دیکھو کہ فرعون جو مصر کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا وہ ظالم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک خواب دیکھا تھا اور خواب کی تعبیر اس کو یہ بتلائی گئی تھی کہ بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں، موسیٰ علیہ السلام کے کٹمب میں، فیملی میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو مصر میں فرعون کی حکومت کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس خواب کے دیکھنے کے بعد فرعون نے بنو اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی فیملی تھی، کٹمب تھا، خاندان تھا، ان کے محلے میں پولیس لگا دی تھی، سپاہی لگا دیے تھے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوئے وہ اس کو قتل کر دیتے تھے۔ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے تقریباً 70,000 معصوم بچوں کو الگ الگ وقت میں قتل کر دیا گیا۔ عجیب ظلم کیا۔ وہ اصل تلاش کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کی حفاظت کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کی قدرت، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، سپاہی لوگ آ گئے ان کو قتل کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امی نے لکڑی کی پیٹی بنوائی، اندر بچے کو سلایا، پیٹی کو اچھی طرح پیک کیا کہ اندر پانی نہ جاوے، پھر وہ پیٹی کو نیل ندی، نائل ریور جو دنیا کی سب سے بڑی ندی ہے، مصر میں بہتی ہے اور جنتی ندی اس کو سمجھا جاتا ہے، اس ندی کے اندر وہ پیٹی چھوڑ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ڈر ہوا تھا
کہ فرعون کے سپاہی آ کر کے میرے بچے کو قتل کر دیں گے، تو اپنے بچے کو بچانے کے لیے اللہ کے حکم سے پیٹی میں بچہ رکھا اور بچے کو پیٹی میں رکھ کر کے پانی کے اندر چھوڑ دیا۔ یہ بھی اللہ کی عجیب قدرت ہے نا، کہ موت سے بچنے کے لیے جو ذریعہ بتلایا وہ بھی موت کا ذریعہ بتلایا، کہ کوئی بچے کو پانی میں ڈال دے، ندی میں ڈال دے، نہر میں ڈال دے تو وہ تو مر جاتا ہے، لیکن یہ خدا کی شان ہے کہ فرعون کے سپاہی قتل کرنے آوے تو قتل اور موت سے بچنے کے لیے جو ذریعہ بتلایا وہ ذریعہ یہ بتلایا کہ اس کو دریا میں ڈال دو، پانی میں ڈال دو۔ اللہ تعالی پانی میں حفاظت کی اور وہ پیٹی بہتے بہتے چلتے چلتے فرعون کے محل کے پاس پہنچی۔ چونکہ فرعون کے محل کے پاس بھی نائل ریور ندی کا پانی جاتا تھا۔ راجا مہاراجا لوگ ندی کے کناروں پر محل بناتے ہیں تاکہ جو ہے ٹھنڈی ہوا بھی ملے، پانی کا سینری دیکھنے کو بھی ملے اور جو ہے موسم بھی اچھا رہے۔ تو فرعون ظالم بادشاہ کا محل ایسی جگہ پر کہ جہاں نائل ریور کا، نائل ندی کا پانی جاتا تھا، تو وہ پیٹی فرعون کے محل کے پاس پہنچی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کیسے بچاتے ہیں، وہ پیٹی کو فرعون کے گھر کی عورتوں نے اٹھا لیا کہ بھئی کوئی چیز ہوگی، ان کو نہیں معلوم کہ اندر بچہ ہے۔ وہ پیٹی اٹھائی، اٹھا کر کے محل میں لے گئے اور پیٹی کھولی تو اندر سے خوبصورت چھوٹا سا معصوم بچہ نکلا۔ فرعون کی بیوی آسیہ کہنے لگی اس بچے کو قتل مت کرو، ہم اس بچے کو بڑا کریں گے، اس کو پالیں گے، اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، ہمارے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے تو اسی بچے کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ خدا کی شان دیکھو، فرعون ظالم دشمن کے مکان میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا کیا ہے۔ جب بڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا۔ طور پہاڑ ہے، سینا، آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے مصر میں، ایجپت میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے ہوئے تھے، وہاں سے ریٹرن ہو رہے ہیں، راستے کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اوپر ان کو روشنی دکھائی۔ بیوی ساتھ میں تھی سفر میں، راستہ بھٹک گئے، اندھیری رات، ٹھنڈی کا موسم، ایک دم برف جیسی ہوائیں چل رہی ہے اور بیوی کو بچہ ہونے کی تیاری شروع ہو گئی راستے کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کہا تم یہاں روکو، سامنے پہاڑ کے اوپر آگ نظر آ رہی ہے، میں پہاڑ پر جاتا ہوں، آگ جل رہی ہے تو کوئی آگ جلانے والا بھی ہوگا، میں اس کو پوچھوں گا کہ بھائی ہم لوگ راستہ بھول گئے ہیں، ہم کو مصر جانا ہے، کون سے راستے سے ہم کو مصر ملے گا؟ تو ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ راستہ ہم پوچھ کے آئیں گے، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں سے آگ تھوڑی سی لے کر کے آؤں، تمہارے پاس رکھوں، تاکہ ٹھنڈی رات کے اندر
تم کو آگ کی وجہ سے تھوڑی گرمی ملے اور ٹھنڈی ہواؤں سے تمہاری حفاظت ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیوی کو نیچے رکوایا، پہاڑ پر گئے، آگ جل رہی تھی، اس آگ کے قریب گئے تو آگ تو عجیب آگ تھی، وہاں ایک دم گرین گرین ہرا ہرا بہترین درخت تھا، اور ہرے درخت کے اوپر آگ جل رہی تھی۔ آگ جو لگتی ہے سوکھے درخت پر لگتی ہے، اور یہ آگ تو لگی ہوئی تھی ہرے ہرے درخت کے اوپر۔ دوسری بات یہ ہے کہ آگ لگتی ہے تو درخت جل کے راکھ بن جاتا ہے، کوئلے ہو جاتے ہیں، ڈالیاں نیچے گر جاتی ہے، لیکن یہ آگ جتنی جلتی تھی وہ درخت کے اندر سے کوئی چیز بھی کالی نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہرے پتے اور زیادہ ہرے ہوتے تھے، چمک زیادہ ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام منظر دیکھ کر پریشان، کیسی آگ ہے کہ جو ہرے ہرے گرین گرین پتے ہیں وہ اور زیادہ ہرے ہوتے ہیں، کالے بھی نہیں ہوتے، جل کے نیچے بھی نہیں گرتے، یہ آگ کیسی آگ ہے؟ اور آجو باجو دیکھا تو کوئی جلانے والا آدمی بھی نظر نہیں آتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں قریب میں سوکھی گھاس تھی، وہ گھاس لی، کہا چلو میں قریب میں جاؤں، گھاس جلاؤں اور جلا کے لے کر کے بیوی کے لیے لے جاؤں۔ جیسے ہی آگ کے قریب گئے گھاس جلانے کے لیے تو وہ آگ تو پیچھے ہٹ گئی، جیسے کہ آدمی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ آگ پیچھے ہٹ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام آگے جا رہے ہیں تو اور زیادہ آگے آگے، کبھی آگ پیچھے جاوے کبھی آگ آگے آ جاوے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران، یہ آگ کیسی ہے؟ تھوڑی دیر گھبرائے، اتنے میں ایک آواز آئی، اے موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، موسیٰ میں تمہارا مالک اللہ ہوں، یہ آگ جو جل رہی ہے یہ میرا نور تم کو نظر آ رہا ہے، یہ کوئی آگ نہیں ہے، میری تجلی کا نور ہے، میری نورانیت تم کو نظر آ رہی ہے۔ سنو موسیٰ، آج سے میں نے تم کو اپنا نبی بنا دیا۔ بیوی کے لیے آگ لینے گئے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں اپنا نبی بنا دیا۔ خدا کی بات ڈائریکٹ سننے کو ملی، خدا کا نور دیکھنے کو ملا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بنا دیے گئے۔ حکم ہوا، موسیٰ نبی بننے کے بعد گھر میں بیٹھنا تھوڑا ہی ہے، نبی بننے کے بعد جاؤ، ایمان اسلام دین کلمے سکھانے کے لیے جاؤ، اور سب سے پہلے ظالم بادشاہ فرعون کو کلمہ سکھاؤ، ایمان کی دعوت دو۔ بہت بڑی مشکل بات، فرعون جیسے ظالم کے دربار میں جانا، اس ظالم کو ایمان کی دعوت دینا جو موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ کہے میرے پیارے اللہ، میں کیسے جاؤں اکیلا؟ اللہ نے فرمایا تمہارے بھائی ہارون کو بھی ہم نبی بناتے ہیں، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی خدا نے نبی بنا دیا۔ 2 چمتکار دیے اسی وقت پر۔ ایک چمتکار یہ دیا کہ اللہ نے پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اللہ میرے ہاتھ میں میری لکڑی ہے، ہاتھ میں لکڑی لے کے چلتے تھے۔ خدا نے پوچھا کیا ہے؟ تو کہا لکڑی ہے، یہ لکڑی میں میری بکریاں ہیں، ان کے لیے پتے گرانے کے لیے استعمال کرتا ہوں۔
بکری درخت پہ نہیں چڑھ سکتی، تو میں پتے گراتا ہوں تاکہ میری بکریاں کھائے۔ کبھی کھڑا رہنا ہو تو ٹیک لگا کر میں کھڑا رہتا ہوں لکڑی پر۔ اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، اور بھی بہت کام میں آتی ہے میری لکڑی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ذرا لکڑی زمین پہ ڈالو تو، قال القیہا یا موسیٰ، خدا کا حکم ہوا لکڑی پھینک دی۔ تو جو لکڑی آپ کے ہاتھ میں دی وہ لکڑی تو ایک بڑا اژدہا بن گئی، اجگر بن گئی، ڈریگن بن گئی، خطرناک۔ موسیٰ علیہ السلام بھی حیران کہ میری لکڑی پورے سفر میں ساتھ میں، اور ابھی میں نے ڈالی تو اتنا بڑا اجگر بن گئی، اژدہا بن گئی۔ اللہ نے فرمایا خذھا ولا تخف، موسیٰ اس اژدہے کو، اجگر کو، ڈریگن کو پکڑ لو، گھبراؤ مت۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی، پھر سے وہ لکڑی بن جائے گی، پکڑ لو ہمت کر کے۔ خدا کا حکم تھا، موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کے دم پوچھڑی والا حصہ پکڑ لیا تو وہ اجگر مٹ کے پھر لکڑی بن گئے۔ کہا موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، اس کو یہ چمتکار دکھاؤ، لکڑی ڈالنا اس کے محل میں جا کر تو اجگر بنے گی، اور اس کو ایمان کی دعوت دینا۔ اور پھر فرمایا وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اپنے ہاتھ ہے نا اس کو بغل میں لے جاؤ، اور بغل میں لے جا کر کے نکال کے کھینچو اس کو۔ اب دائنا ہاتھ یوں کر کے بغل میں دبانا اور پھر اس کو نکالنا، تو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ نکالا تو وہ تو چمکنے لگا، اتنا چمکنے لگا، اتنا چمکنے لگا کہ دوپہر کے وقت سورج کی چمک اس کے سامنے جھانکی پڑ گئی، ایسا چمکنے لگا، سورج سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی ہتھیلی چمکنے لگی۔ خدا کی قدرت کا یہ دو چمتکار ہم تم کو دیتے ہیں۔ فرعون کے دربار میں جانا، ہاتھ بغل میں لے جا کر کے یوں ہاتھ دکھانا، تمہارا ہاتھ چمکے گا، پھر بغل میں لے جانا تو اصلی حالت پر آ جائے گا۔ فرعون کو کہو میں اللہ کا نبی ہوں، دو نشانی لے کر کے آیا ہوں، دو چمتکار لے کے آیا ہوں، دو معجزے لے کر کے آیا ہوں، ایمان لے آؤ، مجھے اللہ کا نبی مان لو۔ گئے اور جا کر کے فرعون کو ایمان کی دعوت دینا شروع کیا۔ فرعون نے پوچھا کہ تم اللہ کے نبی بن گئے تو کوئی نشانی ہو تو بتاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لکڑی پھینکی، وہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا، سیاسن پر، فرعون بادشاہ، جیسے لکڑی پھینکی تو وہ لکڑی اجگر بن گئی، اژدہا بن گئی، اور اس نے اپنا منہ کھولا تو وہ منہ کھول کر کے فرعون اتنا ڈر گیا، اتنا ڈر گیا کہ جان بچانے کے لیے تخت پر سے کود کے نیچے گھس گیا، جان بچانے کے لیے اتنا گھبرا گیا، اور کہتا ہے موسیٰ تمہارے اصغر کو پکڑو، یہ تو مجھے کھا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے چمتکار دکھایا، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی پر وہ ایمان نہیں لایا۔ کہتا موسیٰ تو نعوذ باللہ جادوگر ہے کہ لکڑی میں سے سانپ بناتا ہے، تو جادوگر ہے، تو نبی نہیں ہے۔ اور فرعون کی بیوی ایمان لائی، حضرت آسیہ، خدا کی قدرت دیکھو، فرعون ایمان نہیں لایا اور اس کی بیوی حضرت آسیہ ایمان لائی، اور وہ جنت میں جائے گی اور فرعون جہنم میں جلے گا۔ اس کے دربار میں جو اس کے منسٹر لوگ تھے، منتری لوگ تھے، وزیر لوگ تھے، وہ بھی ایمان نہیں لائے، اور
قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو فرعون بھی آئے گا، فرعون کی قوم بھی آئے گی، اور فرعون لیڈر بن کے آگے چلے گا اور پوری قوم پیچھے چلے گی، اور سب ایک ساتھ جہنم کی آگ میں گریں گے۔ دیکھو یہ سمجھنے کی بات ہے، دنیا میں جو لوگ لیڈرشپ کرتے ہیں، لیڈر بنتے ہیں، جو قوم کو گائیڈ کرنے کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم لیڈر ہے، گائیڈ ہے، اور غلط راستے کی طرف لے جاتے ہیں، گناہ کے راستے کی طرف لے جاتے ہیں، گمراہی پر لے جاتے ہیں، ظلم کرنے میں لیڈر بنتے ہیں، گناہ میں لیڈرشپ کرتے ہیں، گندے کاموں میں لیڈرشپ کرتے ہیں، تو قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا کہ جو لیڈر تھا وہ آگے رہے گا، اور دنیا میں جو اس کے پیچھے چلنے والی جنتا تھی، پبلک تھی، عوام تھی، وہ اس کے پیچھے رہیں گے، اور پورے لیڈر کے ساتھ ریلی کی شکل میں، جلوس کی شکل میں وہ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ فرعون کی اکیلے کی بات نہیں، تمام کی بات ہے۔ جس نے بھی لیڈرشپ کی اور گمراہی کے کام میں لیڈرشپ کی، ظلم میں لیڈرشپ کی، غلط کام میں لیڈرشپ کی، تو قیامت کے دن ان لیڈروں کو اور ان کی پبلک کو، ان کے ماننے والوں کو، ان کے پیچھے چلنے والوں کو اللہ ریلی کی شکل میں کھڑا کریں گے قیامت کے میدان میں۔ وہ گمراہ کرنے والا لیڈر آگے، جنتا پبلک پیچھے، پوری ریلی نکلے گی، جلوس نکلے گا، اور دھڑا دھڑ خدا ان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ اور جہنم کی آگ پر بڑی خطرناک ان کو تکلیف ہوگی۔ فرعون پر دنیا میں بھی لعنت، آخرت اور قیامت کے دن بھی لعنت۔ آج بھی فرعون کی لاش قاہرہ کیرو کے میوزیم کے اندر موجود ہے، لوگ اس کو دیکھنے جاتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں فرعون کی لاش کو بھی۔ اور یہ بھی اللہ کی شان، اس کے مرے ہوئے، پانی میں ڈوبے ہوئے تقریباً 3000 سے زیادہ سال ہونے آئے، لیکن اس کی لاش موجود ہے۔ وہ پانی میں اللہ نے ڈبویا تھا، پھر پانی نے اس کی لاش پھینک دی باہر، اور اس کی لاش موجود ہے۔ اور لوگ جو ہے اس کے اوپر بد دعا کرتے، لعنت کرتے۔ اور لعنت کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ عجیب بات ہے۔ وہ ایک بہت بڑا میوزیم ہے کیرو کے اندر، بہت بڑا میوزیم، اس میں بہت ساری ہسٹوریکل چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ایتہاسک پرانی چیزیں۔ تو اس کی ٹکٹ لینی پڑتی ہے میوزیم میں جانے کی۔ وہاں پاؤنڈ کی کرنسی چلتی ہے مصر میں، تو کرنسی 500 یا 400، مجھے یاد نہیں، ابھی بہت دن ہو گئے، اس لیے اس کے ٹکٹ لے کے اندر جاؤ، پورا میوزیم دیکھو۔ اس کے بعد جس ڈپارٹمنٹ میں فرعون کی لاش ہے، وہ ڈپارٹمنٹ میں جانے کے لیے الگ سے ایکسٹرا ٹکٹ لینی پڑتی ہے۔ تو جب ایکسٹرا ٹکٹ لینے کی بات آتی ہے تو لوگ وہیں سے گالی دینا چالو کرتے ہیں کہ کم وقت دنیا میں بھی اللہ کے نبی کو ستاتا تھا، لوگوں کو پریشان کرنا تھا، مرنے کے بعد بھی مہنگا ہے کہ میوزیم کی جنرل ٹکٹ نے کم وقت کو دیکھنے کے لیے الگ سے ٹکٹ، اور پھر 300-400 پاؤنڈ کی ٹکٹ لینے کی اور اندر جانے کا۔ اور جو بھی اندر جا کر کے اس کی لاش دیکھتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی تو کہہ کے ہی آتا ہے، خدا کی شان ہے۔ جب ہم ساتھیوں کے ساتھ اندر تھے تو کچھ کالے رنگ کی عورتیں وہاں پر موجود تھی، ایمان والی، مضبوط، پاورفل۔ وہ عربی میں فرعون کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے، انت قلت انا ربک الاعلی،
انا ربک انا ربی الاعلی انت قلت لا لا یا ملعون ربی اللہ هو رب الاعلی. وہ عورت عربی میں کہہ رہی تھی کہ ملعون لعنت ہو تیرے پر، تو دنیا میں زندہ تھا تو کہتا تھا کہ میں بڑا خدا ہوں. جھوٹا کہیں کا، میرے اللہ سب سے بڑے خدا ہے. آج تک اس کے اوپر لعنت چلتی ہے. اور یاد رکھو جتنے لوگ دنیا میں غلط کام کرتے لوگوں کی بد دعا ان کو ملتی ہے کسی نہ کسی شکل میں. اچھے کام کرنے والوں کو دعا ملتی ہے اور غلط کام کرنے والوں کو بد دعا ملتی ہے. یہ دنیا کا خدا کا عجیب نظام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چند نبیوں کے قصے ہم نے تم کو سنائے، اور اس لیے ہم نبیوں کے قصے سناتے تاکہ تم لوگ اس کو سن کر کے نصیحت حاصل کرو، سبق حاصل کرو کہ جو لوگ اللہ کی بات مان کے زندگی گزارتے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے طریقوں پر چلتے، اللہ ان کو دنیا میں سکون چین دیتے ہیں، آخرت میں مرنے کے بعد عزت دیتے ہیں. جو نبیوں کی نہیں مانتے، نبیوں کی دشمنی رکھتے، اللہ ان کو دنیا میں بھی برباد کرتے ہیں، آخرت میں بھی برباد کرتے ہیں. یہ قصے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہمارے لیے نصیحت ہے، لیسن ہے، سبق ہے، سیکھنے کے واسطے ہے. اللہ ہم سب کو اپنی محبت، اپنے نبیوں کی محبت کی دولت سے مالا مال فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ. ہر حرام سے ہماری حفاظت فرماؤ. اے اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرماؤ. اے اللہ ہر ایک ایمان والے کو حلال برکت والی وسیع روزی عطا فرماؤ. اے اللہ جو اجاڑ دیے گئے ان کو آباد فرماؤ، بے گھروں کو اپنا گھر عطا فرماؤ،
قید و بند میں محبوسوں کو رہائی عطا فرماؤ، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرماؤ، تمام مدارس، مکاتب، خانقاہیں، دینی ادارے اور دینی کاموں کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرماؤ، ان کی ضروریات کو خزانے غیب سے پورا فرماؤ۔ اے اللہ ہمیں زندگی کی آخری گھڑی تک اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرماؤ، ہماری اولاد کو علم نافع، عمل صالح عطا فرماؤ، ایمان اسلام سے مالا مال فرماؤ، ہر نوع کی ارتداد سے ہماری اور ہماری نسلوں کی قیامت تک حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرماؤ، رمضان کی عبادتوں سے مالا مال فرماؤ۔ اے اللہ رجب اور شعبان میں ہم کو برکت عطا فرماؤ، رمضان کی عبادتوں سے مالا مال فرماؤ۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ امن و امان، عدل و انصاف کا بول بالا فرماؤ، مظالم کا خاتمہ فرماؤ، کمزوروں کی نصرت اور مدد فرماؤ، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی اس کو ناکام فرماؤ، قیامت سے پہلے والے فتنوں سے اے اللہ امت کی حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ یہ کورونا وائرس اور اس کی مختلف شکلیں اور اس نام کے عنوان کی جو باتیں ہیں اے اللہ اس کے تمام شر سے، اس کے پیچھے کے مکر و فریب سے اور اس لائن کی بیماریوں اور حوادث سے ہماری اور تمام اہل ایمان کی حفاظت فرماؤ، اپنے فضل سے حفاظت فرماؤ، اپنے کرم سے حفاظت فرماؤ، ہماری عمر میں، علم میں، عزت میں برکت عطا فرماؤ، حرمین الشریفین کو عمرہ اور طواف اور حج سے آباد فرماؤ۔ اے اللہ ہمیں بار بار حرمین الشریفین کی حاضری کی سعادت عطا فرماؤ، ہماری روزیوں میں وسعت اور برکت عطا فرماؤ، ہماری جائز مرادیں پوری فرماؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔